اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیارے طلباء و طالبات، تو ہم پھر جگنو موضوع کے تحت جو نظم ہے آپ کی کتاب صفحہ نمبر 203 پر، جو ڈاکٹر سر محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے، تو ہم پھر باقی ماندہ اشعار کی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم شروع کرتے ہیں پھر۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ یعنی اللہ نے جتنی بھی چیزوں کی تخلیق فرمائی اس دنیا میں، ہر ایک چیز میں ایک کشش رکھی ہے، یعنی ایسی کشش ان چیزوں کو دیکھ کر پھر دیکھنے والے اپنے دلوں کو لباتے ہیں۔ ان کی یہ پرکشش خوبصورت دیکھ کر ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ پروانہ کو، یعنی پروانہ بے قرار ہوتا ہے، یہ تب تک بے قرار ہوتا ہے جب تک نہیں کہیں پر یہ روشنی دیکھتا ہے۔ جو ہی یہ کہیں روشنی دیکھتا ہے تو یہ جا کے پھر اپنے آپ کو وہاں فدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جگنو جو ہے وہ روشنی پھیلاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ یعنی جانوروں کو اللہ نے کیسا بنایا؟ یعنی انہیں خوبصورتی دی۔ قدرت نے پرندوں کو، جانوروں کو آواز کی خوبصورتی دی، اور اس کے برعکس پھولوں کو کیا عطا کیا؟ ان کی زبان خاموش ہوتی ہے لیکن یہ پرکشش ہوتے ہیں ضرور۔ ان کی خاموش خود ہمارے سامنے بول پڑتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے کہ ڈوبتے سورج کو شفق کی خوبصورتی اللہ ہی نے اس کو بخشی ہے۔ یعنی جو یہ سورج ڈوبتا ہے تو ڈوبنے کے بعد یہ وہاں وہ سرخی میں دکھائی دیتی ہے اس ڈوبنے کے سورج کے مقام سے، تو وہ پرکش اس نظارے کو بناتا ہے۔ یعنی سورج کے ڈوبنے کو جو شام ہوتی ہے پھر ڈل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی منظر بڑا پرکشش ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتی ان چیزوں کو اللہ نے عطا کی۔ رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر جو ہی صبح طلوع ہوتی ہے تو صبح کو اللہ نے کیا کیا؟ دلہن کی طرح اس کو سجا کے رکھتا ہے۔ یعنی صبح کو ہم دیکھتے ہیں، اس صبح کے اس وقت کو اللہ نے موتی شبنم سے آراستہ کیا ہے۔ شبنم کے قطرے ہم مختلف پودوں، گھاس وغیرہ پر ہم دیکھتے ہیں جو صبح کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہے، پرکش بنا دیتی ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں شاعر، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ یعنی درختوں کو کیا کیا؟ شجر، درخت کو کہتے ہیں شجر، درخت کو کیا کیا؟ یعنی سایہ دار نے بنایا ہے، یہ دوسروں کو سایہ دیتے ہیں۔ ہوا، اس کو پرواز ایسی اللہ نے عطا کی۔ ہوا ایک ہی جگہ نہیں رکتا ہے بلکہ یہ پرواز کرتا رہتا ہے ہر لمحے۔
تو اس کے ساتھ ہی پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی، اور ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا، ہوا کو تو پرواز دی، یہ ساتھ ہی لہروں کو جو سمندر میں اٹھتی ہیں یا دریاؤں میں، بڑے دریاؤں میں اٹھتی ہیں جو لہریں، انہیں بے قراری عطا کی، انہیں بے قراری عطا کی، وہ بے قراری کے ساتھ اوپر اٹھتی ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں کبھی اوپر اٹھتی ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں شاعر، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، یہ جو امتیاز، ایک خاص، ایک ممتاز مقام ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں میں، ہوتا کیا ہے پیارے بچوں، یہ یعنی جگنو کا جو پرواز کرنا ہوتا ہے، تو ہماری رات کو جگنو کا دن اسے اللہ نے بنایا، غرض ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی جگنو ہماری رات، اس کے لیے دن بنایا ہے، یوں ہی رات آتی ہے، جگنو پرواز کرتا ہے، تو تب ہمیں جگنو کی خوبصورتی کا اعتراف ہوتا ہے، تو وہ جگنو کے لیے دن ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان پھر موترف ہوتا ہے جگنو کی اس خوبصورت روشنی کا۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، انسان کو بولنے کی صلاحیت دے، جبکہ گنچا چٹک سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی پھولوں کے جو گنچے ہوتے ہیں وہ یکدم اپنی خوبصورتی سے ہی اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو آگے فرماتا ہے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، وہاں چاند کو چاندنی عطا کی، یہاں شاعر کے دل کو درد کی، یعنی وہ ایک ہلکا سا درد دیا، یہاں شاعر کو یعنی وہ ہلکا سا درد دیا، تو وہاں چاند کو وہ چاندنی عطا فرمائی اسی اللہ نے۔ تو آگے انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئی بلبل، بو پھول کی چہک ہے۔ ہم انداز گفتگو سے دھوکے میں تو پڑ جاتے ہیں، ورنہ نغمہ بلبل اور پھولوں کی جو مہک ہوتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، دنیا میں نظر آتے اختلاف، دنیا میں ہمیں نظر تو آتے ہیں اختلاف، مگر ان اختلافات میں اتفاق کا راز چھپا ہوا ہے، کیونکہ جگنو کی چمک اور پھولوں کی مہک اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ہی چیز کے دو رنگ ہیں۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموشی ازل ہے۔ اب جب کہ ہر چیز میں قدرتی خاموشی ظاہر ہے، یعنی ہر چیز میں ہمیں قدرت کی وہ خاموشی دکھائی دیتی ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں کرے؟ تو اختلاف کس بات کا ہے پھر؟ تو پیارے بچوں، یہ تھا اس نظم کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح۔ امید ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو دیجیے مجھے پھر کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔